بتا دیں بڑا پریشان ہوں تو پھر فون نہیں اٹھائے گا. مذاق اڑانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں لوگ. غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. بے شک. غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اور وہ کوئی ہے؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے تو اب وہ موسم کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ملا ناشکری کرنے کے لیے تو اب وہ کہیں گے گرمی بڑی ہو رہی ہے, سردی بڑی ہو رہی ہے. ایک مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو وہ دیکھنے میں تو لگتے تھے مولانا مگر تھے نہیں. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہوں, کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں, بس ٹھیک ہی ہے, اللہ کا شکر ہے. میں کہا اتنی لمبی فہرست پڑھی تم نے ناشکری کی, بعد میں اللہ کا نام تم نے کیوں لیا ہے؟ یہ مسلمان کی شان تو یہ, وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. بے بے شک. شک. وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. یہ گرمی بہت ہو رہی ہے, سردی بہت ہو رہی ہے. فتول غیب میں غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے, اور جو موسم پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے سسٹم پر اعتراض کر جاتا ہے, اور اس کا نام ناشکروں میں لکھا ہے. اللہ اکبر. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے, تو رونے لگے کہ حضور کوئی میں نے ایسی بات تو نہیں کہی جو آپ کے دل کو دکھ لگ جائے, مگر آپ نے فرمایا تم مجھ سے حال پوچھتے ہو. یہ واقعہ بھی محبت میں بارہا گزرا. کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ پھر کہنے لگے تم نے پوچھا حال کیا؟ میرا حال یہ ہے کہ میرا جو دانت ہے نا وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے, میری زبان اللہ کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آئی. حضرت مولا علی نے جب پہلی ملاقات ہوئی تو ویس خنی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ تو ایسے دونوں ملنے گئے تھے حضرت عمر اور حضرت علی. کیا نام ہے آپ کا؟ تو ایسے پلٹ کے بولے اللہ کا بندہ. مولا علی, تو پھر مولا علی ہے نا, فرمانے لگے بھائی اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں, تیرے ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو پہلی ملاقات تھی, نہ وہ انہیں جانتے تھے نہ یہ انہیں جانتے تھے. مولا علی نے پوچھا تیرا نام کیا رکھا ہے تیرے ماں باپ نے؟ تو رو کے بولے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے, ورنہ یہ بتا پھر کیا نام ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. یہ اکابر تھے ہمارے جنہیں نام کی پرواہ نہیں تھی. اب تو اشتہار میں کچھ القاب میں کمی رہ جائے تو حضرت جلسے میں نہیں آتے ہیں. اللہ ہی مالک ہے ان کا نفس اتنا موٹا ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں ایک آدمی سے ملا ہوں جموں میں, ابھی 15-20 دن ہوئے, 15 دن نہیں ہوئے زیادہ, ہاں 15 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے. نام اس کا سلیم تھا, کینسر ہو گیا تھا اس کا. 30 سال کی یا 29 سال کی عمر تھی اس کی. میں پہلے گیا تھا تو ٹھیک تھا, اس بار بتایا کہ کینسر ہے. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے طبیعت خراب نہیں سید صاحب, مجھے کینسر ہے, اور 90% میرے معدے میں, میرے لیور میں کینسر پھیل چکا ہے. مجھ پہ قیمت چڑھ رہا ہے, مگر اللہ کا بڑا شکر ہے. کیا ہوا بھائی؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پازیٹیو انسان نہیں دیکھا, اتنا مثبت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. 90% کینسر, اور کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے سید صاحب سوچئے, ڈاکٹر کہتے ہیں تم 1.5 یا 2 مہینے تک زندہ رہو گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنہیں اچانک موت آ جاتی ہے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. مجھے تو میرے مالک نے 2 مہینے دیے ہیں. میں راتوں کو روتا ہوں, اپنے مالک سے معافی مانگتا ہوں. میرا دل کہتا ہے 2 مہینے میں ضرور میرے پوری زندگی کے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. میں کہا داڑھی تو پہلے نہیں تھی, داڑھی کو لگا لی سلیم بھائی. کہنے لگے سید صاحب داڑھی اس وجہ سے لگائی ہے کہ علماء فرماتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں, تو میں نے سوچا کم سے کم ایک سنت تو رکھا کے جاؤں. سبحان اللہ. حضور آئے تو سرکار کو چہرہ دکھا دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر میں نے کہا بولے اب آپ زیادہ نہ پوچھیں. کہتے دن گزر جاتا ہے, رات نہیں گزرتی, پوری رات روتا رہتا ہوں. کہتے جب اپنے بچوں کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں, میری چھوٹی بچی 6 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3.5 سال کا. کہتے انہیں دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے.
بس कैंसर में किस तरह से जिंदगी गुजार रहा हूं, मौत का इंतजार करना कोई आम बात तो नहीं है, मगर फिर भी उसने इस परेशानी में भी शुक्र का पहलू निकाला। अगर अल्लाह चाहे तो उसे शिफा दे सकता है, तो आप दिल से कहें कि अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। अभी ये जो कुरान है आपकी तरफ, वहां मैं गया हूँ परसों जलसे में, नर्स हूँ 4 दिन पहले, तो एक आदमी जलसे के बाद मेरे पास खड़ा रहा, मेरे साथ चले। मैं उसके घर गया, मेरा बेटा बीमार है, मैंने कहा होगा बीमार कोई ऐसा, तो मैं गया तो मैं अजीब मैंने हालात देखे। बच्चे की उम्र 27 या 28 साल है, शादी को उसके 4 साल हुए हैं, 6 महीने के बाद वो एसी का काम करता तो ऊपर से नीचे गिरा, कोमा में चला गया। 4 साल से कोमा में, बीबी छोड़ के चली गई, नाक में लीड लगी हुई है, छोटा सा घर है, उसके अंदर जिंदा लाश पड़ी हुई है। माँ देख देख के अपने बच्चे को रोती है, बेहतरीन सेहत है उसकी, मगर बोल नहीं पाता, बेहतरीन पर्सनालिटी है, मगर उसको अल्लाह पर होश नहीं है। 4 साल से उसे होश नहीं आया। माँ देख देख के रोती है। लोगों, अस्पतालों में जाया करो, देखा करो बीमारों को, देखा करो परेशान हालों को, अपनी परेशानी कम लगने लगेगी, फिर शुक्र अदा करने लगोगे। और शुक्र विलायत की पहली सीढ़ी भी है और आखिरी सीढ़ी भी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे लिबादे पहनने वाले लोग बहुत अच्छे हो, नहीं। हमने बड़े बड़े कमजोर लिबादे वाले लोगों को बड़ा बड़ा अल्लाह की तरफ देखा है, सुभान अल्लाह। है ना? तो आज के बाद नाशुक्री कभी, जब कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे, हर हाल में अल्लाह का, जोर से बोले अल्लाह का। फिर अगर आप परेशानी में भी शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, है ना? तकरीर मैंने करनी है, मगर आप इतने खामोश है तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? अता फरमाए। आप लोग उस पूछ रहे हो, इजाजत है? यार आपको तो अल्लाह ने ज़बान दी है फिर भी नहीं बोल रहे। एक आदमी मदीने में बैल पे बैठ गया, उसे चलाने लगा, वो चला ही नहीं। बैल का काम होता है, सवारी का नहीं होता, काम का होता है। ये उसके ऊपर बैठ के चला गया, वो चला ही नहीं। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, नहीं चला। फिर उसने उसे मारा, फिर भी नहीं चला। इसने उसे ज्यादा मार के उसके कील भोग दी उस बैल के। अल्लाह का करम देखे और उसका करिश्मा देखे कि उसने जो है ना, बैल ने इसकी तरफ देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे बनाया काम करने के लिए, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? तो इस आदमी ने कहा यार हैरत की बात है कि बैल इंसानों की जबान बोलता है। तो बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के उन्हें अपना नबी नहीं मान रहा है। वाह वाह वाह। दोनों हाथ लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह। मेरा माइक ठीक नहीं है भाई, ये माइक तो बहुत अच्छा है ना। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मैंने ये कलाम हुजूर की बारगाह में भी पढ़ा है, सुभान मदीना अल्लाह। शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप भी मदीना जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप किसी को ना देखें, जिसके दिल में लगेगी वो पढ़ेगा। सबके नसीब में नहीं हुजूर के जिक्र में बोलना। सुभान अल्लाह। जो बोलता है हुजूर चाहते हैं तभी बोलता है। गौसुल आजम फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और मेरा नाम वही ले सकता है जिसे मेरी मर्जी हो। सुभान अल्लाह। तो आप आए नहीं हुजूर की महफिल में, हुजूर ने आपको बुलाया है। सुभान और अल्लाह। हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर भर के भेजते हैं। हाँ, बेशक बेशक। तो दोनों हाथ उठा के जरा कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चाहता हूँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या
माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। जिन के दिल की दर्द की दवा मदीना हो ना उधर पड़े दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं दर्द दिल की। दवा मदीना है। अच्छा पढ़े दर्द दिल की दवा मदीना है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि वो मदीने से बुलावा आएगा तो जाएगा। मैंने कहा कचहरी से खूब बुलावे आ रहे हैं, खूब आपके पैनामे लिखे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों के खूब बुलावे आ रहे हैं खरीदने के, मदीने के बुलावे नहीं आ रहे। झूठ बोलते हो यार। एक साहब को मैंने देखा नाच पढ़ रहे थे, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा तू यार अकाउंट भी मुझे पता है बहुत पैसे तेरे पास, और तेरे पास गाड़ी भी बहुत बड़ी है, 8-9 लाख की गाड़ी लिए फिरता है और झूठ बोलता है हुजूर के मेंबर पे। अगर तेरा दिल धड़कता ना तो तू 8-9 लाख की कार नहीं खरीदता, पहले 1 लाख खर्च करके मदीने चुन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग बेचारे मदीने जाते हैं तो मदीना देख ही नहीं पाते, खुद को ही देखते रहते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ यार, तू कोई खास तो लग नहीं रहा, जैसा था वैसे ही है तू, कोई ऐसा कोई तब्दीली तो आई नहीं तेरी सूरत में, वही जो अच्छी सूरत थी वैसी है। सेल्फियां ले लेके जो है तस्वीरें पोस्ट करते हैं और सेल्फियां लेते हैं, बाजारों में घूमते फिरते हैं और तवाफ कर रहे हैं, काबे का तो लाइव चला रहे हैं। माज़ अल्लाह, शर्म नहीं आती बेगैरतों को। तुमने मदीना देखा है? मदीना तो मेरे आला हजरत ने देखा है। सुभान अल्लाह। मदीने गए तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फगा हमको। फरमाते आला हजरत मेरा दिल करता है मुझे जितना सताया जाता है हिंद में, मैं मदीने जाके इतना रोऊं हुजूर की बारगाह में कि मेरी आवाजें बुलंद हो जाए, मगर मैं अपनी आवाजों को लिमिट में रखता हूँ, आवाज बुलंद नहीं होने देता। कहा क्यों? तो आप फरमाते इस वजह से कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ न हो जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत गुजर के जाना, कुत्ते ने कुछ मांगा आला हजरत से, भीख। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती, होता भिखारी बगैर झोली का। आला ने गोश्त का टुकड़ा दे दिया, रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं बहुत रो रहे थे आला हजरत। मैंने पूछा हुजूर जब आपने टुकड़ा दे दिया गोश्त का तो रोने का मतलब क्या है? तो आपने अपनी नाक का मत्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये मदीने का कुत्ता था। इसका हक तो ये था कि तू अपना कलेजा चाक करके दिल निकाल के इसे दे देता, मगर तूने इस कुत्ते से अपनी जान को ज्यादा समझा, अपनी खिल्ली उड़ाते हैं। कहते हैं इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह अब्दुर्रहमान जामी जब मदीने गए, खूब दाढ़ी के बाल थे, खूब दाढ़ी घनी थी। मदीने से वापस आए तो दाढ़ी झड़ चुकी थी। कहा हुजूर दाढ़ी को क्या हुआ? चीदा चीदा बाल रह गए। कहने लगे दाढ़ी को क्या हुआ? चीदा चीदा बाल रह गए। कहने लगे मैंने हुजूर की बारगाह में दाढ़ी से झाड़ू लगाई है। सुभान अल्लाह। जहां गुनाह याद आने चाहिए थे वहां कैमरा याद आ रहा है। गुम्बद खजरा को देखने के लायक ये आंखें हैं। एक लड़का 25 साल का मेरे साथ गया था इस बार रमजान में, सब टूर तैयार हो गया, वो आ ही नहीं रहे। टूर वाला बोला देख के लाए फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं गया, मैंने उसे ढूंढा तो मस्जिद में बैठा हुआ रो रहा था कोने में, आरिफ नाम है उसका। मैं कहा भाई चलना, कहने लगा नहीं जाऊंगा सीए साहब। मैं कहा तू तो आने के लिए तैयार नहीं था, मैं जबरदस्ती लेके आया था तुझे। कहने लगा वो बात और थी, अब बात और है। मैंने बड़े मोबाइल खरीदे, बड़ी मोटरसाइकिलें खरीदी, मगर वो पुरानी हो गई। मगर जब से मदीना देखा है तो अब मदीने को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है। कहते ऐसे ये साहब मैं मर जाऊंगा अगर मदीना छोड़ दिया। और जब वो मदीने से वापस आया तो डिप्रेशन में रहा, और फिर अब 1 महीने पहले फिर मदीने चला गया अकेला। जो एक बार नैनीताल देख लेता है ना, दूसरी बार नैनीताल नहीं जाता। वो कहता है मैं शिमला जाऊंगा, शिमला देखने के बाद कहता है ऊटी जाऊंगा, ऊटी वाला कहता है मैं जो वो मसूरी जाऊंगा, जो मसूरी देख लेता है वो कहता है कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर देखने वाला कहता है मैं लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख वाला कहता है मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, दार्जिलिंग वाला कहता है मैं जो है वो मालदीव जाऊंगा, और मालदीव देखने वाला कहता है मैं अफ्रीका जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। मगर जो मदीना देखता है वो कहता है मैं बार बार मदीना जाऊंगा। उठ के जाओ कहो मदीने से, कहो मदीने
ایک جگہ رہن دو, یہ سرکاری آواز ہے, خود کنٹرول کر لے گی, آپ پریشان نہ ہو. پڑھو ذرا. کیا کوئی دور مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ, اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا سبحان اللہ, ہوا مدینہ ہے. آواز صاف کریں, ٹریبل بڑھائیں, اس کا ہلکا سا بیس کم کریں. تقریر کا عنوان میں شروع کر رہا ہوں. آپ میلاد رسول منا رہے ہو اور آپ کی نسلیں اگر معاذ اللہ نہ منائے تو پھر کتنی بری بات ہے. آپ عاشق رسول ہو, آپ کے بچے عشق رسول بھول جائیں تو پھر. میں نے بڑی تقریریں کی, ماں باپ کا احترام کریں, تو کوئی میں اس سے رجوع کرنے نہیں بیٹھا ہوں, مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے ایک زاویے سے یہ سوچا, کیا صرف بچوں کے بگڑ جانے میں صرف بچوں کا غلطی ہوتی ہے, بچوں کا رول ہوتا ہے, اس میں ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ یہ جو تیزی کے ساتھ بچے بگڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ اسلام چھوڑنے کے لیے اور لڑکیاں تیار ہو چکی ہیں, اس میں کیا صرف لڑکیوں کا دوش ہے یا صرف لڑکوں کا دوش ہے؟ یہ جو لڑکے بگڑتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں, تو اس میں صرف بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے تھے تو ان کا گھوڑا کچھ پریشان کرنے لگا, کچھ اس نے ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, سمجھ رہے, آؤٹ آف کنٹرول گھوڑا. تو انہوں نے اس گھوڑے کو باندھا اور خود جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے. جب وہ نماز پڑھے تو مریدوں نے پوچھا, حضور نماز کے بعد آپ سجدے میں رو رہے تھے, گھوڑا پریشان کر رہا تھا, تو گھوڑے کو سمجھانا چاہیے تھا, یا گھوڑے کو پیار کرتے, یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا, مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے, اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو منا لوں, اس کے بعد سب خود مان جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اگر بیوی کہنا نہ مانے, اگر بچے کہنا نہ مانے, تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ سجدے میں جاؤ, مسجد میں جا کے رونے لگو اور کہو, مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں؟ اگر رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت سبحان اللہ. بارک ہو. اللہ اکبر. یہ بگڑتا ہوا معاشرہ, یہ بربادی کی طرف جاتی ہوئی نئی نسل. اقبال کہتا ہے, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری بات کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. توجہ ہے کہ نہیں, بولو ہے؟ یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, اب تو کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی, مگر کہہ رہا ہوں, نوجوان لڑکوں کے پاس تنہائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی, ان کے پاس حیا برباد ہو گیا, ان کی آنکھوں میں کچھ نہیں بچا. یہ فیس بک چلانے والے گارنٹی کے ساتھ, فیس بک میں جو فیس بک دیکھتا ہے, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 101% اس سے بدنگاہی ہوتی ہے, بچ ہی نہیں سکتا. وہ بری اتنی چیز ہے. سانپ, اگر سانپ کا منتر نہیں جانتے تو سانپ کو پالنا بھی بند کرو. سنو, یہ جو نوجوان لڑکے ہیں, ان کی تنہائیاں برباد ہیں. یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, گندی تصویریں دیکھتے ہیں. ان سب سے پوچھو, ان کی ماں سے, یہ جو لڑکے بگڑے ہوئے ہیں, کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ چونکہ میڈیکل سائنس اب اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کے, اے بچے خاموش ہو, بولنا نہیں, ماں کے عمل کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں, پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. ماں کے کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, یہ سب اثر بچے کے, اس کے, یہ میڈیکل سائنس
اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ بچے کو پر اثر ہو جاتا ہے. یہ آج میڈیکل سائنس اس بات کو کہتا ہے. اب کوئی عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس پریگننٹ موومنٹ میں, تو ڈاکٹر کہتا ہے تم اپنے بچے کو طاقتور بنانا چاہتی ہو تو اگر بادام کھاؤ آئرن بڑھے گا, سیب کھاؤ آئرن بڑھے گا. تم اگر اپنے بچے کو طاقتور بنانا چاہتی ہو تو سنترا کھاؤ, تمہارے بچے کے اندر وٹامن بی بڑھیں گے. امرود کھاؤ, وٹامن بی بڑھے گا. اگر اپنے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو انار کھاؤ, سنترے کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر اللہ کا بنایا ہوا پھل کھائے گی تو اس کے بچے کے پر اثر ہو جائے گا. تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو اس کے بچے کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ واہ واہ واہ, بہت عمدہ. ماں جب پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے, ذرا غور کریں آپ, توجہ کریں, وہ جو دعائیں مانگتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں سب سے زیادہ جو عورت کی دعا قبول ہوتی ہے وہ پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے, جب وہ حالت حمل میں ہو, تکلیف میں ہو, اس کو چکر آ رہے ہو, اس کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہو, وہ پھر بھی جو ہے وہ سجدے میں جاتی ہے اور کہتی ہے مالک میں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کی تکلیفیں بھی سہ رہی ہوں, مگر مالک بس اتنی گزارش ہے تیری بارگاہ میں یہ جب پیدا ہو تو بچہ میرا بنے بندہ تیرا بن جائے, بیٹا میرا بنے بندہ تیرا بن جائے. سنو ماں کا اثر کیسا ہوتا ہے. سنو, یہ دلی ہے, دلی سے 80 کلومیٹر دور ہے پانی پر, وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا, اس کی نعمانی نسل ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. وہ پیدا ہوتی رویا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن, ایک حکیم دوسرا حکیم تیسرا حکیم چوتھا حکیم, کئی حکیموں کو دکھایا, وہ ٹھیک نہیں ہوا. خیر 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہیں جب اس بچے کو رونے کو سنا تو کہنے لگے یہ رو نہیں رہا بچہ بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہ کیسے کہ آؤ دکھاؤں. پہنچے, جا کے بولے اس گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی میرا بیٹا ہے. کہ یہ آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہ کیسے کہ لاؤ میری گود میں دو. یہ ولی کیسے, یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, رو رہا ہے لگاتار, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ لاؤ میری گود میں لا کے دو. جب گود میں لا کے دیا, ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے یہ بچے کے آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے, اس کی ماں کہاں؟ نہ تو سنو, اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے کھانا بناتے سوتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اور ایسے رو رو کے قرآن پڑھتی تھی کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. مگر تم نے جب یہ پیدا ہوا تم نے دوائیاں کھلائی, مگر اسے قرآن کی بھوک لگتی تھی. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین ولی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن میلاد مصطفیٰ, سرزمین تر جمہور, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. میں نے کبھی ایسی کسی چیز کا سہارا نہیں لیا اپنی زندگی میں جو میرا سہارا نہ بنے. میں نے ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سہارا لیا. سبحان اللہ. نہ کبھی ماحول کا میرے اوپر اثر پڑتا ہے. میں محنتی انسان ہوں, میں اپنی کشتی کھینچ کے لے جاتا ہوں. ہاں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ؟ ہاں میں ماحول کو بہت اچھے سمجھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کون کون نہیں بول رہا ہے. چاہوں تو زبردستی بلوا سکتا ہوں کیونکہ میرا حق ہے, مگر عزت کر رہا ہوں. تو بولو ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. سبحان اللہ. اور میں کچھ کہہ بھی سکتا ہوں, پلٹ کے کس بات کچھ کہہ تو کچھ نہیں پتا میرا, کس سے اپنا حق طلب کر لوں. بولو ذرا سبحان اللہ. اب حضور مجاہد ملت فرماتے تھے کہ جب جلسے میں آؤ تو اس کا حق ادا کرو. کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق ہے اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں, اگر ماں جو ہے ماں قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر, اور ماں گانا گائے گی تو, فلم دیکھے گی تو, گھر میں بڑی بڑی LED لگی ہوئی ہیں اور بچے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک بن جائے گا. گھر میں ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے. ارے اب ہو رہی اللہ کے ساتھ بغاوت. ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ, ایک ہوتا ہے کھل کے گناہ. تو چھپ کے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ مانا جاتا ہے, اور کھل کے جو گناہ ہوتا ہے وہ بغاوت ہوتی ہے. بغاوت اللہ کے ساتھ کہ لے تیرا کھاتے تیرے ہی بندے, اور کھل کے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, پورے نسل وہیں بیٹھی ہے, گھر کے گھر برباد ہو گئے, عورتوں کی تنہائیاں برباد ہے. گھر میں پالا ہے تم نے,
बबूल का पेड़ तो कांटे ही मिलेंगे बड़े होके। काश के तुमने लगाया होता। आपने देखा है उलमा, यानी ये मौलवी लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। 99% होते कि नहीं होते? बोलो बेशक बोलो जरा, बोलो यार, कोई मुंह में कोई दाल वाल लगी है, बोलो ना यार। 99% होते हैं कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि इस वजह से इमाम गजाली कहते हैं तुम तजर्बा करके देखना, जब बच्चा तुम्हारा हल्का हल्का बोलना शुरू हो, यानी 5 महीने में, 10 महीने में, कोई 8 महीने बोलता है, तो जब बोलना शुरू हो ना तो बच्चे को गोद में लेना और बच्चे को गोद में लेके उसे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहते हैं अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब घर में हालात ही खराब है। अम्मी अब्बा से लड़ रही, अम्मा अब्बा से 7 साल तक अपने बच्चे को न मारे न तोड़े बल्कि प्यार करें। 7 साल तक वो अपने उनको उसके जो है ना, उसके वो जब पैदा होता है बच्चा तो बिल्कुल सादा कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सादा, बिल्कुल साफ, उसके अंदर कोई डेटा नहीं, कोई जो फोल्डर नहीं, मगर ऐसे ही 7 साल की उम्र तक उसके अंदर फोल्डर चलता है। जो देखेगा वही करेगा। आपकी तकरीर का असर नहीं होगा उसको, आपके करने का असर होगा। आप जैसा भी करेंगे बच्चा वैसे ही करेगा। अगर आप गौर करें, तवज्जो करें, अब तो बच्चे 3 साल के हुए नहीं, उन्हें भेज दिया स्कूल। LKG UKG ये साजिश है अंग्रेजों की। इसको आप समझ नहीं पा रहे, हम समझते हैं इस बात को। आप जरा इसे स्टडी कीजिएगा। LKG UKG क्या, 3 साल का बच्चा रोता है, रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है, उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं उसके माँ बाप। उसको पढ़ाना नहीं चाहिए था उसको। इस्लाम एतदाल वाला मजहब है। 7 साल की उम्र में कहा जाता है कि नमाज के लिए कहो, और ये 3 साल के बच्चे को इस औरत ने तो भेज दिया, बदबख्त ने, कि मेरे ऊपर से उतर गया बोझ, बच्चा जाएगा मास्टर को परेशान करेगा, मास्टरी को। मगर इसे ये पता नहीं कि अल्लाह ने तुझे बांझ कर दिया होता तो क्या करती। मगर जब वो 3 साल का बच्चा जाएगा और जब आया उसकी लेटरिन खुलाएगी तो उसे अपना मजहब भी सिखाएगी। मुसलमान बच्चों से हाथ जुड़वाए जा रहे हैं बुतों के सामने, पेशानियों पर उनके लगाए जा रहे तिलक। LKG UKG में ये हो रहा है। औरतों को इसकी तमीज नहीं कि तेरा बच्चा अगर अकीदा उसका बिगड़ गया तो क्या होगा। इसी वजह से इकबाल ने बहुत जमाने पहले कहा था, बेअमल थे ही जवान दीन से पसंद भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम भी बचो, तुम खुद बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन पत्थर है और इंसान है। उस आग से अपने आप को बचाओ। तो क्या मतलब है इसका? कौन सी वो आग है? ये वही तो आग है जो तालीम के तौर पर तुम्हें देने के आपको तरबियत करनी चाहिए थी अपने बच्चों की। बच्चा आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात नहीं करते। एक अभी दिल्ली में एक सच्चा वाकया हुआ, ये पूरे अमले ने पूछा, इन्होंने पूछा कि बच्चों से पूछा फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो 200-300-250 बच्चे थे, सबने लिखा ये बनना चाहता हूं, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो, सबने अपनी अपनी बात कही। आखिर में एक बच्चा ने लिखा कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। स्मार्टफोन बन के, अब उसके लोगों को तशवीश हुई, यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो जो औरत थी ना, वो वहां की जो प्रिंसिपल थी, वो लेडी थी, उसने बुला के पूछा बेटे क्यों? तो रोने लगा, कहने लगा मेरा बाप मुझे जितना मोबाइल से प्यार करता उतना मुझसे नहीं करता। शाम को घर पे भी आता है तो मोबाइल में लग जाता है, और अम्मी भी पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है। मैं अलग खेलता रहता हूँ एक तरफ, मुझे महरूमी का एहसास होता है। तो मैं सोचता हूँ बड़े होके मोबाइल फोन बन जाऊं, कम से कम मेरा बाप मुझसे प्यार तो करेगा। यार ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इन्हें क्या पता कि ये मोबाइल तो ये दुनिया के बेकार से खिलौने हैं, असल खिलौने तो आपके बच्चे हैं। जब बाप थक के अपने घर में जाता है और जब बच्चे उससे मिलते हैं और चुपटते हैं तो सारा थकान दूर हो जाती है। ये ऐसा टॉनिक है बच्चे, मगर बच्चों को छोड़ के इधर उधर। बच्चों से तो इतनी नफरत है कि बच्चे मेहमान के अगर साथ आ जाए ना, अभी नाश्ता चल रहा है, मेहमान आया हुआ है और नाश्ता चल रहा है, बच्चा आ गया, अच्छा बच्चा भी मौका गनीमत समझ
फेंकता है, उसने देखा यार कोई है नहीं, कोई रोक भी नहीं रहा है, अब्बा मुझे देख रहे हैं, बुरी ऐसे घूर के देखते हैं और फिर मेहमान की तरफ मुस्कुराते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। उसने देखा तो उसने एक रसगुल्ला उठाया, दूसरा उठाया, बिस्किट उठाया, नमकीन उठाया, भागा, फिर आया हजम उजम करके, फिर केला उठाया, फिर अब ये तो मियाँ झगड़ा हो गया। मियाँ बीबी में क्या तुमने बच्चे को तमीज नहीं सिखाया, उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। वो जो मेहमान आया था वो उससे बड़ा बेवकूफ था, वो कहने लगा भाई उन्होंने तो अपने बच्चों को कुछ समझाया ही नहीं, वो तो बच्चा उनका बदतमीज है। और यार सुनो, हजरत उमर ने फरमाया एक आदमी से तुम अपने बेटे को लेकर नहीं आए बच्चे को, हुजूर यही तो मेरा बच्चा है। और मैं बच्चा ये कहा, बच्चा वो होता है जो शरारत करे, जो शैतानी करे, वो बच्चा होता है। जो शरारत करे, उछल कूद करे, अल्लाह अकबर नहीं, वो करे नहीं मेरी इज्जत खराब हो गई। अरे तेरी इज्जत की औकात क्या है, सुन मैं उसकी बात बताता हूँ। मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए, सरे आश्ताख के नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये बता, वो खुदा है जिसका बता नहीं। मेरे नबी मिंबर पर है और नबी पाक के नवासे ने जब आवाज सुनी, नबी तकरीर फरमा रहे हैं, 15,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद है। इधर नबी पाक का घर है, नबी के बिल्कुल बराबर में बेटी का घर है, बेटी के घर से नवासा निकला बड़ा इमाम हसन, अल्लाह अकबर, ना 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 कहते हुए आए। इमाम मैं नबी ने देखा तो दो मिंबर को छोड़ा, दो सब आगे बढ़े, हसन को उठाया, अपने पास बिठाला, उसको प्यार किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई बार ऐसा ही किया। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं इतना मैं तो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा। फरमाते हुजूर बच्चों पर रहम आना ये अल्लाह की तरफ से है। सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है कि एक दिन मेरे अब्बा मेरे घर आए और इरशाद फरमाया फातिमा मैं तुम्हारे घर आराम करूंगा रात को। मौला अली कहते हुजूर लेट गए और फरमाया लाओ मेरे नवासों को मेरे पास लेटा लो। दोनों नवासे आए, नबी ने दोनों को लेटा लो। अब तवज्जो करो, सबसे ज्यादा मसरूफ दुनिया की जात मेरे नबी है, नबी से ज्यादा कोई मसरूफ नहीं है। मेरे नबी ने जितना काम किया अपनी जिंदगी में इतना कोई आज तक न काम कर सका, इतना मेरे नबी मसरूफ है। मगर सुनो फरमाया मेरे नवासों को मेरे पास दो, दोनों को ले लिया। अब एक को इस वाले हाथ में निकाला, एक को इस वाले हाथ में निकाला। मैंने कहा बारे हसन हुसैन तेरी किस्मत दुनिया में तकिए तो सबको मिलेंगे मगर जैसे तकिए आपको मिले हैं ना ऐसे किसी को मिले हैं ना कयामत तक मिले। नारे तकबीर, नारे मसलक जश्न ईद मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला मस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो पे हसन लेके हैं, सुभान अल्लाह, एक हाथ पे हुसैन। सुभान अल्लाह। रात में दोनों बच्चों को भूख लगी दूध के लिए, नाना दूध के लिए जब रोए तो सैयदा बोली अब्बा मैं लेके आती हूँ दूध, पर मैं नहीं, जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी नाना ही बना के लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें तो सैयदा बोलो तो सही है, वाह वाह वाह, दूध भी ना नहीं बना के लाएगा। मगर जरा गौर करें नबी पाक ने दूध रहे, अब सुनो जरा गौर करो नबी पाक सजदे में है। अब देखो कभी अपनी जुल्फे पकड़वा रहे हैं, कभी अपनी जबान चुसवा रहे हैं, मेरे नबी प्यार दे रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात पर रिसर्च किया कि कौन बच्चे होते हैं जो डाकू बनते, कातिल बनते, रेजन बनते, सफाक बनते, बेरहम बनते, ये कौन बच्चे। उन्होंने 60 साल रिसर्च किया, बाद में बताया वो बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें प्यार नहीं करते, रोते रहते, रोते रहते खुद ही चुप हो जाते, उनकी माँ से गोद नहीं लेती, बाप प्यार नहीं करता, वो बच्चे फिर प्यार नहीं देते जमाने को। यानी जिन्हें प्यार मिलता नहीं उन्हें प्यार का पता भी नहीं, जिन्हें रहम मिलता नहीं उन्हें रहम का पता भी नहीं। जब रहम दिया जाता तो रहम उनके वापस उनके अंदर से निकलता। अब तवज्जो करें मेरी बात पर, नबी पाक जब नमाज पढ़ाए हैं तो इमाम हुसैन ऊपर आके बैठ के एक बार भी नबी ने नहीं फरमाया हुसैन फातिमा हुसैन को रोका करो, और ना अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बच्चे क्यों आते हैं नमाज में, इन्हें रोका करे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए। जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका, और फिर जितना नवासों ने अपने नाना से प्यार किया इतना कोई ना नवासा अपने नाना से प्यार न कर सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। इसी वजह से इमाम हसन ने अपने नाना के कौल पर ऐसा अमल करके दिखाया कि फौज खड़ी है एक तरफ, वाह
اور صلح کر لی، حکومت دے دی۔ نانا نے فرمایا تھا اور نواسے نے، ایک نے حکومت دی، ایک نے پورا خلوہ دے دیا۔ ہے سمجھ رہے کہ نہیں؟ دیا نہیں دیا بولو؟ دونوں نے قربانیاں دی نہیں دی؟ کیونکہ انہیں پیار ملا تھا تو پیار دے رہے تھے۔ اب آپ پیار نہیں کریں گے، بچوں کو ڈانٹیں گے، آپ ماریں گے بچے کو نا، تو وہ بچہ ڈھیٹ بن جائے گا، منافق بن جائے گا، آپ کے سامنے برا کام نہیں کرے گا، پیچھے کرے گا۔ دیکھو بچوں کی تربیت کے اوپر تقریر تو نہیں سنی آج تک آپ نے؟ نہیں سنی نا؟ میں کیوں اتنا سخت موضوع میں نے کیوں، میں بھی کوئی دوسری تقریر کر سکتا تھا، کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ضرورت ہے آج کی۔ واہ میرے سب لوگ ٹارگٹ نہیں ہوں، میں اپنا ٹارگٹ خود ہوں۔ واہ ہاں میں اپنے لیے تقریر کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں اپنے اندر یہ باتیں لے آؤں جو میں کر رہا ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ نہیں آپ کو؟ غور کریں ذرا، میری طرف توجہ کریں۔ یہ بچے جھوٹ بولنا کیسے سیکھتے ہیں بتاؤں؟ بچہ کمرے میں ہے، جھوٹ بولنا جانتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، عمر کم ہے، اور بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں۔ ماں جو ہے نا وہ آئی، اس نے دیکھا کہ کچھ ٹوٹ گیا تھا، دھماکہ ہوا، پہنچی، کیا یہ بہت زیادہ مہنگا سامان ٹوٹ گیا تھا۔ ماں نے کہا کس نے توڑا؟ بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، ماں مجھ سے ٹوٹ گیا، اور سے تھاپ مارا۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا آپ کیوں مار رہے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں 7 سال تک بچوں کو مارنا، 7 سال تک، زور سے تھپڑ مارا چہرے پر، بچہ سمجھا کیوں مارا یار، پتہ نہیں، میں سچی بولا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسری بار ایسے ہی ہوا، 1-2 سال کے بعد پھر اس نے مارا، پھر ماں آئی، کس نے توڑا؟ میں نہیں توڑا، پھر مار دیا۔ تیسری بار بچہ سمجھدار ہو چکا تھا، کچھ ٹوٹا، ماں باپ دونوں آئے، بڑا مہنگا سامان ٹوٹا ہے، کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا آؤ اب نبٹتا ہوں تم سے۔ ماں باپ بولے کس نے توڑا؟ مجھے کیا پتا کس نے توڑا؟ کہا تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے، کہ یہ ونڈو ہے، اس کے اندر سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا، اس نے توڑ دیا ہوگا، مجھے کیا پتا کس نے توڑا؟ کوئی چیز ٹوٹ گئی، میں تو یہاں بیٹھا تھا، یہ اچانک ٹوٹ گیا، اللہ اکبر۔ یہ بتاؤ اسے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اگر آپ اپریشیٹ کر دیتے نا اپنے بچے کو، اس کی ہر اچھی بات پر اپریشیٹ کریں گے نا، تو 7 سال تک اس کی وہ عادتیں بن جائیں گی، اور عادت ہی اس کا فیوچر بنے گی، فیوچر ہی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ ادھر دیکھو، توجہ کر، میری طرف غور کرو، اب ذرا غور کرو۔ اگر ماں یہ کہہ دیتی میں کہ کوئی بات نہیں، ٹوٹا تو ٹوٹا، تو سچ تو بولا۔ سنو، جب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے اے میرے بچے حالات کچھ بھی ہو تجھ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو جب ڈاکو پکڑتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تو بچہ اپنی صدری کھولتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکیت کہتے ہیں تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا مگر کیوں نہیں بولا؟ کہ میری ماں نے بچپن میں منع کیا تھا بیٹے عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب تیری سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر تیرے نبی کی سچائی کا عالم کیا؟ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، ماں نیک تو بچے، واہ بہت خوب۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں مجھے روٹی بنا رہی تھی، مجھ سے بڑی کھانا کھا، میں مجھ سے بڑی نماز پڑھنے چلا، میں نہیں کیا، میں پھر جو ہے برداشت کرتا رہا، پھر میں نہیں کیا، پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، پھر میں نہیں کیا، کہتے پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، وہ روٹی بنا رہی تھی، میں نہیں کیا، کہتے پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، کہتے ہیں میں نہیں کیا، اگنور کرتا رہا، کھیلتا رہا، میری ماں غصے میں اٹھی، اس نے اٹھ کے اور جیسی اٹھی روٹیاں گر گئی، اس نے چمٹا اٹھا کے زور سے میرے سر پہ مارا، کہتے زور سے مارا، سر میں سے خون نکل گیا، میری ماں کا مارنا تھا، میں کانپ کے بولا اماں جا رہا ہوں، اب مت مارنا، میں ایک دم ڈرنے لگا، میں ایک دم، میری ماں نے میری پٹی باندھی، میں چلا گیا، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر ہو گئی، کبھی میری نماز قضا نہیں، میری ماں مرنے والی تھی، میں نے پوچھا امی ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، روٹی کی فکر نہیں تھی، کیوں؟ میری ماں مجھ سے کہنے لگی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ واہ واہ، ایک جگہ شادی میں نا ساری عورتیں جمع تھی، خوب عورتیں، ایک عورت سب سے الگ تھی، اور عورتیں سب ملی تھی، بہت دنوں کے بعد خاندان کی عورتیں، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، سب ایک جگہ گٹ میں، اور جاتی مل جاتی تھی، کتنی بات کرتی ہیں، وہ ایک الگ کھڑی تھی، کسی نے پوچھا اس سے تو کیوں الگ کھڑی ہے؟ کہنے لگی اس وجہ سے الگ کھڑی ہوں کہ میرا گھر پہ میرا 6 سال کا بچہ ہے، اور کہنے لگے وہ ماچس بھی میں باہر ہی چھوڑ آئی ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ ماچس کی تلی جلا کے آگ نہ لگا لے اپنے اندر، اس وجہ سے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جلدی سے گھر جانا چاہتی ہوں، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ یہ پارٹی اچھی لگ رہی، اپنے بچے کا خیال آ رہا ہے، میری بہن آج تو تجھے اتنا خیال آ رہا ہے، اگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، اس کا خیال نہیں، فلم میں دیکھے گا، ڈرامہ کرے گا، خوف نہیں لوگوں کو،
تو یار پہلے کے لوگ راتوں کو بچوں کو لے کے روتے تھے اللہ کے سامنے، اے مالک بچوں کو نیک بنا دینا، بچے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ایک عورت اپنے آدمی کو جس نے کبھی بازار نہیں دیکھا، کبھی بازار نہیں دیکھا، اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ نہیں گیا، اسے لے کے جاتی ہے بازار میں گھماتی ہے، پیچھے بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے، مجھے بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی، بچہ گود میں ہے، بیوی آگے آگے جا رہی ہے، یہ بھائی جان پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایک بیوی اپنے مرد کو بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد میں بھی تو بھیج سکتی ہے نا بھائی، ہے نا؟ یہ غیر منقسم ہندوستان میں بازید نام کے چودھری تھے، انہوں نے تیسری شادی کی اور تیسری بیوی انہیں اچھی مل گئی، کبھی کبھی بیوی اچھی بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری بیوی اچھی مل گئی، اچھی سے مراد نیک، شریف، پریشان نہ کرنے والی، بھیجا نہ کھانے والی، ٹھیک سی بیوی، اچھی بیوی مل گئی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ اچھا اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر نماز نہیں ہے، گھر میں طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی نماز، تو اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، کیا سوچا؟ تو اس نے دیکھا کہ دیکھو نوکر دودھ لے کے جاتا ہے، رات کو چودھری تو سوتا ہے اپنی بیٹھک میں، بیویاں 3 ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے، گیس والے روم میں سوتا ہے، اور بیویاں اس کی 3 ہیں، تو وہ اس نوکر سے بولی میں دودھ لے کے جاؤں گی، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ دودھ لے کے آپ نہ لے کے دودھ لے کے گئی، چودھری نے دیکھا، کہنے لگا میری بیویاں تو پہلے بھی تو ہیں، تم کیوں دودھ لے کے آئی ہو؟ کہنے لگے حضور میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، لیجئے آپ دودھ پیجئے، یہ طریقہ دیکھیں ذرا، دودھ پلایا، کتنی نیک عورت تھی، پھر بولی حضور آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں اجازت دیں، ٹھیک ہے، اس نے پاؤں دبانے لگی، دباتی رہی دباتے چودھری کو آدھا پون گھنٹے کے بعد کو نیند آنے لگی، تو کہنے لگی حضور آپ کو نیند آ رہی، اجازت دیں تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ سبحان اللہ، آپ لوگ بول نہیں رہے، میں تقریر ختم کر دوں گا، میں صحیح بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، زبان دی اللہ نے، تھوڑا بولو یار، سبحان اللہ، اتنی خاموش پبلک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جتنے آپ ہیں، ذرا بولو، بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بولی؟ اگر آپ کہیں تو نماز کے لیے، اب چودھری وہ ہوتے ہیں مرد مغرور ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں، تھوڑے بہت چھوڑ کے، 1-2 لوگوں کو چھوڑ کے، تو انہوں نے کہا تو مجھے سکھائے گی، بھاگ یہاں سے، آئی وہاں سے، غصہ ہو گیا، بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی، آپ کے لفظوں میں انسلٹ کر دی، مگر اللہ والیوں کی انسلٹ نہیں ہوتی۔ وہ چلی گئی، پھر دوسرے دن آئی، بولی چودھری لیجئے دودھ پیجئے، اس نے کہا پھر تو نماز کو کہے گی؟ کہا آپ پیجئے تو دودھ تو پیجئے، اس نے دودھ پیا، کہا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں، دباتی رہی، دوسرے دن پاؤں دباتے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، تو چودھری سونے لگا، آنکھیں اس کی بند ہونے لگی، کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، اجازت دے تو صبح فجر میں غصہ نہ کیجئے گا، آپ جلال میں مت آئیے گا، آپ برا مت مانیے گا، صبح اٹھا دوں فجر میں۔ ایسی لات ماری، اوپر پلنگ سے نیچے وہ گری، منہ پھٹ گیا، منہ سے خون کے قطرے نیچے گرنے لگے، دانت ٹوٹ گئے، دانت منہ کے بل نیچے گری، اسے کیا پتا تھا یہ لات مار دے گا، ایسی لات ماری مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا، روتی بھی چلی گئی، آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں تو آپ کو نمازی بنانا چاہتی ہوں، نیک راستے پہ لانا چاہتی ہوں، آپ مجھ کو مار رہے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ چلی گئی، اللہ اکبر، چلی گئی، نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی اور کیسی ماں نے اس کو پالا ہوگا۔ اب زمانے میں ایسی عورتیں اگر آ جائیں تو گھر نہ بن جائے، ایسی عورتیں آ جائیں تو پریشانیاں دور نہ ہو جائیں، ہر گھر جنت کی گھر نہ بن جائے، بولو ایسا ہو تو پھر جھگڑے ختم نہ ہو جائیں۔ چلی گئی، پھر آئی، پھر گالی سنی، پھر ڈانٹ کھائی، جھگڑے اسے چوٹ کھائی، تکلیفیں سہی، پھر چوٹ کھائی، لاتیں کھائی، مگر آتی رہی، کئی ہفتے گزر گئے، چودھری بولا تو زمیندار کی بیٹی ہے، اتنی ذلیل ہو رہی ہے، روز کیوں آتی ہے نماز کو کہنے کے لیے؟ اچھے خاصے گھر کی عورت ہے، تیرا باپ چودھری ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے۔ وہ بولی بات یہ ہے، یہی تو بات ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، اگر تو جہنم میں جائے گا تو یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تو میرا شوہر ہے، آپ میرے شوہر ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی قبر اسے ایسے دبائے گی کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، جو نماز نہ پڑھے گا مرتے وقت اتنی بھوک لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کے سمندر کے پانی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ بے نمازی پر کتنی لعنتیں ہیں اللہ کی، تجھ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر جب آپ بے نمازی ہوں گے تو میری آنے والی نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی، میرے بچے جہنم میں جائیں گے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کے جب روئی نہ تو چودھری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا، رو کے بولی چودھری، تو چودھری بولا کتنی نیک عورت ہے تو، کتنے اچھے سے بات کر رہی ہے، صبح کو تو نہ اٹھانا
उठाना, मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। जब सुबह को चौधरान उठी तो दोनों मस्जिद में, दोनों जो है वो घर में सजदे में गए, मगर आज चौधरान का सजदा अलग था। औरत सजदे में जाके बोली, मालिक मैंने तकलीफें सही है, दर्द सहे, मैंने तकलीफों के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ। कितनी तकलीफ, कितने दर्द के बाद पहुंची हूँ। करीम करम करने वाले, मैं पिटी हूँ, गालियां खाई है, मगर मैं दिल नहीं बदल सकती। दिल बदलने वाला तू है, तौफीक देने वाला तू है। मेरी जिंदगी को जाया न कर, तौफीक दे दे ऐ अल्लाह, इसके दिल को बदल दे। मैं अपने शोहर को यहाँ तक ले आई पिट के कुट के, इसकी मेरी लाज रख ले, इसका दिल बदल दे। ऐसा करम हुआ कि चौधरी की फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो 5 वक्त नमाजी भी बन गया। मियां दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह धर के हूँ, इल्म सीखा पर अदब न सीखिया, कि लेना इल्म न धर के हूँ। मतलब ये मुफ्ती आजम सरकार फरमाते थे, बर्रे सगीर में जनाब गौसे आजम दस्तगीर के 2 वजीर हैं, एक का नाम सरकार आला हजरत है, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। अच्छा एक बात बताएं, वो नबी का दौर इतना अजीम क्यों था? वो सहाबा अजीम क्यों थे? जो कि उनकी औरतें भी अजीम थीं, ग्रेट थीं। सहाबा कराम पीरों फकीरों को सब जानते हैं, अपने पीरों के नाम पे सब मचलते हैं। मचलना भी चाहिए, मैं कोई इसका मुखालिफ नहीं, मगर सहाबा कराम को क्यों भूल गए लोग? एक तरफ कहते हैं कि सहाबा कराम की शान पे ये हो रहा है, कोई ये कर रहा है, अबे तो बयान करोगे तभी तो पता चलेगा ना लोगों को सहाबा कौन है। अपनी अपनी लिए बैठे हो 2-2 दुकानें, सहाबा का कोई जिक्र ही नहीं है। अब तो माज़अल्लाह लोग सहाबा इकराम में दिलचस्पी लेना बंद कर रहे हैं। सहाबा कौन है जिन्होंने मदीना छोड़ा? बीवियों से कहते थे, पेट में बच्चे होते तो कहते थे मेरे बच्चे को पाल के ना इसे मुजाहिद बना देना, ताकि ये भी शहीद हो जाए और कयामत के दिन दोनों बाप बेटे एक साथ खड़े। मदीने को छोड़ते वक्त कहते थे, माँ जा रहा हूँ, दुआ करना शहीद हो जाओ। ध्यान से सुनना, यहाँ से हिलना। ए भाई, ये बिल्ले का मतलब ये थोड़ी है कि तुम जहां चाहोगे उठोगे। मैं कई बार से इग्नोर कर चुका हूं, 10 बार कम से कम। आपका है तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं। सहाबा किराम अपनी माँ से कहते थे, हम माँ से कहते थे अपनी, ऐ मेरी माँ जा रहा हूं, औरतें कहती थी मेरे बेटे जाओ। फिर जब वो चले तो न उन्होंने सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न सहरा देखे, न दरिया देखे, न ताकतें देखी, न सुपर पावर देखे, और उनके हाथों में तलवारें तक नहीं थी। उन्होंने मियां हाथ में खजूर की डंडियां हुजूर ने दे दी, तो उसी से तलवार का मुकाबला करने के लिए निकल गए। मैं कहता इकबाल अपने सकते थे, अगर जग में जाते थे और शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तौर से लड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ने छोड़े हमने, मेरे जुल्मात ने दावा दिए छोड़े हमने, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तरते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजरती थी जहादारों की, कल में पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे ऐन आई में अगर वक्त लिबास कबला रूह के सभी पोश हुई खाने की बात, एक ही सब में खड़े होके महबूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदे साहिबो मोहताजों कभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये कहते कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। वाह 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 या रसूल अल्लाह। कहां थे वो सहाबा इकराम? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अगर उनकी माँ इजाजत न देती तो झगड़े न होते। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चों कौन देखेगा, सौदा कौन लेके आएगा, अरे घरदारी कौन देखेगा, कैसे जा रहे हो, बेटी की बच्ची की शादी कौन करेगा? अब तो लोग हज को भी नहीं जाते, बच्ची की शादी कौन करेगा? और तू मर गया तो क्या कुंवारी रह जाएगी? जाहिल, कौन सा ईमान रखता है? तू अपने आप को कबीर समझता है, अपनी बदतमीजी से अपने आप को राज़े समझता है,
ارے جن کے ماں باپ بالکل نہیں ہوتے وہ انہیں بھی جا کے سکندر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. عورتیں اجازت نہ دیتی جیسے کہ آج کے زمانے کی عورتیں. کیا آپ لوگ میری تقریر وہ لوگ تو سمجھ ہی جائیں گے نا جو بیوی کی ڈر سے بہن کے گھر تک نہیں جاتے. وہ تو سمجھ جائیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ میں کہہ لگا بھائی بیوی کا غلام جو اپنی بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے بیماری پر اس کی تیمارداری کرے، اس کا خیال رکھے، کام کر دے، اس کے بدلے کا آٹا واٹا گوندھ دے، وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو روٹنے پہ منائے، اور یار من بنانا سبحان اللہ تو بولو نا یار، وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو اپنی بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. برانڈیڈ ہوتا ہے، اسے سند دینی چاہیے، یہ سند یافتہ غلام. نبی پاک نے فرمایا وہ کفار مکہ کرے رسیاں لے کر کے چلو، اور نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے، باندھ کے لے کے آئیں گے نبی کو، لے کر کے چلو رسیاں. میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی اعلان نبی کا ہوا، میاں لائن لگ گئی، کڑیل 24 سال کے جوان، 22 سال کے جوان، 18 17 سال کے نئے جوان آ کر کے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. مائیں بیٹوں کو لے کے آئی ہیں، بہن بھائی کو لے کے آئی ہیں، بیویاں شوہر کو لے کے آئی ہیں، اور کسی نے نہیں کہا کہ میرے شوہر کا میرے بچے کا خیال رکھنا. ساری یہ کہتی تھی اگلے سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بیٹی کہلاؤں. یا رسول اللہ سب سے پہلے اگلی سب میں کھڑا کیجئے. رات کا وقت ہے، خنسہ نام کی ایک عورت رو رہی ہے سجدے میں، اسلام لا چکی ہے. اسلام لانے سے پہلے اس سے زیادہ بڑی شاعرہ ہے، اس سے بڑا فصیح اور بلیغ نوحے کسی نے نہیں لکھے. اتنی بڑی شاعرہ ہے. ویکیپیڈیا پہ دیکھے گا خنسہ کا نام آ جائے گا، ویکیپیڈیا پہ بھی زندہ ہے. سیاہ بھی ہے، ایمان لائی تو کہنے لگی حضور میں زبان سے کلمہ پڑھتی ہوں، میرے سر کے بالوں سے اللہ کی عبادت ہے. سبحان اللہ. رات کا وقت رو رہی ہے، اعلان جنگ ہو رہا ہے تو وہ رو رہی ہے. رات کا وقت ہے، دونوں بچوں نے روتے روتے اپنی ماں کو دیکھا، اٹھ گئے دونوں بچے. ماں کیوں رو رہی ہے؟ میں نے سلام پہننے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں بیٹے، نہ بتاؤ نا ماں. اور بیٹے بس ایسی رو رہی ہوں، کچھ تھوڑا سا محرومی کا احساس ہو رہا ہے. اور نہ بتانا اماں. کہنے لگے بیٹے سب عورتوں نے اپنے اپنے جوان بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں دے دیا، میرے چھوٹے بچے میرے بڑے ہوتے نا تو میں بھی لے کے جاتی. ایک 13 سال کا تھا، 11 سال کا، دونوں چھوٹی چھوٹی شمشیریں لے آئے، تلواریں، اور ہوا میں لہرا کے بولے لے کے تو چل، ایک بار جان دے دیں گے حضور کے نام پہ. اماں لے کے چل، تیرے دودھ پہ حرف نہیں، لے کے تو چل میری ماں، لے کے تو چل. وہ کہنے لگی نہیں بیٹے تم چھوٹے کا، اماں تو دل تھوڑا کیوں کرتی، لے کے تو چل، تیرے دودھ کو بدنام نہیں کریں گے، تیری تربیت کو لے کے چل. پہنچ گئے. میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان. دونوں چلے گئے. نبی پاک نے فرمایا دونوں چھوٹے ہیں. بڑے والے نے تلوار کے جوہر دکھائے، وہ کہنے لگے حضور چل بڑا والا تو چلا جائے گا، یہ 11 سال والا نہیں جائے گا. جب 11 سال میں نے یہ سنا تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اوپر کو اچکنے لگا، ہائٹ بڑھانے لگا. کہنے لگا حضور میں بھی اس کے برابر ہوں دیکھیے. اور میں نہیں تم چھوٹے ہو. کہا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، کشتی کرا دیجیے میری، اس سے آپ میری اس سے زور ازمائی کرا دیجیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے رونے لگا. کہنے لگا بھائی دیکھ تو اگر مجھے گرا بھی لے گا تو تیرا کوئی بڑا نام نہیں ہوگا. اگر بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا، اگر تو آج گر جائے گا تو اس کا بدلہ تجھے اللہ دے گا. اکیلے جائے گا دیکھ امی کا دل خوش نہیں ہوگا. ہم دونوں بھائی شہید ہوں گے، دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی. تو ایسا کر مجھے لے کے چل، میں بھی حضور کے نام پہ جان قربان کرنے کو بےتاب ہوں. عمر کیا کمی ہے تو میرے بھائی دیکھ میں تیرا بھائی ہوں، گرانا نہیں. اتنا کہنا تھا میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. ماں نے اپنے بچوں سے کہا اللہ میرے لاڈلو آخری بار پیار تو کر دوں. سر پہ ہاتھ رکھا، اے میرے لاڈلو میرے دلوں کے چین، میرے لاڈلو میں تمہیں دیکھو اس وجہ سے نہیں پالا کہ تمہیں اپنی بڑھاپے کا سہارا بناؤں.
تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا، میں نے مزدوریاں کی، میں نے لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوئے، میں نے جھاڑو لگائی، مگر میں نے اس وجہ سے پالا کہ تم بڑے ہو کے شہید ہو جاؤ۔ میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی میرے لاڈلو، اپنے بڑھاپے کے سارے کہ میں ایک ہی بات بس، اے میری ماں، اپنی ماں کا یاد رکھنا ایک بات کہ جب جنگ ہو تو میرے لالو جتنے زخم آئے سینے پہ آئے، پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بلبل پیدا نہیں کرتی، شہر دل پیدا کرتی ہے۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عورت اور آ گئی، ایک عورت اور آ گئی، اور عورت آ کر کے جو ہے نا وہ کہنے لگی میرے بچے کو بھی لے کے جائیں۔ جب اس کے بچے کی بات آئی تو میاں حضور بھی روئے، سارے صحابہ رونے لگے اور کہنے لگی میرے بچے کو لے کے جائیں۔ کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا حضور یہی تو میرا بچہ ہے۔ کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہ یہی تو میرا بچہ ہے۔ کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ اب سنو اس ماں کی بات۔ کہنے لگی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے اور تیر جو ہے نا وہ آپ ڈھال پہ روکتے ہوں گے، تو حضور آپ کو ڈھال کی ضرورت ہے، میرے لال کو آپ ڈھال بنا لیجئے گا۔ اگر 1-2 تیر میرے بچے کے لگ گئے نا اور آپ کی طرف آنے سے رک گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی میرے رب میں نے بھی اپنا 2.5 سال کا بچہ تیرے محبوب پہ قربان کیا تھا۔ اے رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے، میرے بچے کو قبول کر لے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، فرمایا کہ تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مگر مجھے یہ کہنے کی یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یار یہ کہا کروں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 70 سال سے بھی زیادہ عمر کی عورت آ گئی، نام ہے ام عمارہ۔ حضور مجھے بھی لے کے چلیں جنگ میں۔ اور تو کیا کرے گی؟ کہ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی، سبحان اللہ، پانی پلاؤں گی۔ اور یہ آج کل کی کچھ بڑیاں بدبخت ذلیل قسم کی عورتیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو اپنی غریب بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں، مالدار پہ تو کر نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے، غریب بہو کوئی مل جائے نا تو کچھ لے کے نہیں آئی، تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، کیا دیا تیرے باپ نے؟ ایک لڑکی کہہ رہی تھی میرے پاس سید صاحب دعا کر دیں، میری ساس بڑی ستاتی ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، میرا باپ غریب ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ کہنے لگی پھر میری باپ وہ مجھے تانے دیتی ہے، میرا دل ٹوٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک کوئی ایسا تو نہیں، میں کوئی الگ سی بات کر رہا ہوں، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے آپ کے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بیچاری، وہ کیا دیں گی؟ وہ تو خود بیچاری تمہارے گھر میں 2 روٹی کھانے کے لیے آئی ہیں، وہ آدمی اس کا مارتا ہے، کہہ لیں گے میری آدمی مجھے مارتا ہے، کہتا چلی جا، پھر میں جاتی نہیں، مارتا توڑتا ہے بہت بری طرح سے، پھر میں پٹتی کٹتی وہیں رہتی ہوں، جاتی نہیں۔ کا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میرے باپ نے بڑی محنت سے میری شادی کی تھی، اس پہ قرضہ ہے، 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں، جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی، اس لحاظ سے میں کہیں نہیں جاتی، پٹتی ہوں وہیں پہ۔ میں کہتا ہوں یار اتنے موبائلوں میں لگنا ٹھیک نہیں ہے، اتنی دنیا داری میں بہنوں کے گھر جایا کرو، غریب بھی ہو تو پھر بھی جایا کرو، تم اگر خالی جاؤ گے تب بھی بہن مضبوط ہوگی، جس بہن کے بھائی جاتے نہیں نا وہ تو بیچاری کمزور ہو جاتی ہے، اسے تانے ملتے ہیں۔ بیٹیوں گھر جایا کرو۔ میں 10 سال کا تھا، 11 سال کا، تو میں کھیل رہا تھا بچپن میں اپنے، تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، ایک عورت آئی، کہنے لگی تیرا باپ آ رہا ہے، ادھر سے ہم نے آتے دیکھا ہے ایک عورت سے۔ تو پہلے کے زمانے میں خط آتے تھے، خط، تو خطوں سے لوگ پیار کرتے تھے، کتنا پیار تھا۔ آج موبائل آ گئے مگر پیار ختم ہو گیا۔ آج یہ سب چیزیں آ کے ہے نا، اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اس کا باپ آیا نا تو اس سے پوچھا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس وجہ سے میں نے 2 سال سے ابا کو دیکھا نہیں، کیا پتہ کیسے ہو گئے ہوں گے ابا۔ یار بیٹی مر جاتی ہے مگر اپنے میکوں کو نہیں بھولتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتی۔ جایا کرو اسے کچھ نہ کچھ دے کے آیا کرو، بہنوں کا خیال رکھا کرو، بہنوں سے پیار کیا کرو، ان سے پیار محبت کی باتیں کیا کرو، بہنوں کو فون کر لیا کرو، ان سے ان کے حال چال معلوم کر لیا کرو۔ یار بہنیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، بھائی کے گھر رہتی ہیں 18-20 سال رہتی ہے، پھر نہ جانے کس کس کے گھر چلی جاتی ہیں، بہنیں کتنے ظلم سہتی ہیں، کتنی مظلوم غریبوں کی بچوں پہ بڑے، یہ ظلم کرنے والی بچ جائیں گی؟ بتاؤ یہ بچ جائیں گے جو ظلم کرتی ہیں؟ یہ بڑیاں بدبخت، یہ جو لگاتی ہیں اپنی بہو سے محبت نہیں ہونے دیتی، اپنے بیٹے کی یہ جھوٹی باتیں لگا کے جھگڑے کراتی ہیں، معاذ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لعنت ہے جو میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کرائے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ مجھے کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جس گھر میں ٹائلس لگے ہوئے وہ گھر اللہ کو پسند نہیں،
جس میں بہت زیادہ ماربل لگے ہوئے وہ اللہ کو پسند ہے نہیں، جس گھر میں اچھے باتھ روم کچن ہو بڑا گھر ہو وہ اللہ کو پسند ہے نہیں، جو ڈبل اسٹوری بنا ہو وہ پسند ہے نہیں، کس کا گھر پسند ہے، اڈانی کا یا امبانی کا؟ میں نہیں، حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس پر رحم کیا جاتا ہو، جس میں غریب رہتا ہو اس پر رحم کیا جاتا ہو، اللہ کو وہ گھر پسند ہے۔ اب ام عمارہ جنگ میں چلی گئی، بال پورے سفید ہے، جب حضور پہ حملہ ہوا نا تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح۔ اب نبی پاک نے دیکھا، کہنے لگی حضور آپ غم نہ کریں، جان دے دوں گی مگر کسی کو نہیں آنے دوں گی آپ کی طرف، ایک بار میرے آقا کو پریشان نہ ہو۔ اب جب اس کے اوپر حملہ ہوا، کافر ہوتے بزدل، اور بزدلوں نے عورت پہ حملہ کیا، ایک آیا جوان، اس نے جب مارا تو پیٹ پھاڑ دیا، آنکھیں نکال دی، دوسرا آیا تو اس نے اسے بھی ام عمارہ نے قتل کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آئے، 7 جوانوں کو جب قتل کر دیا تو بھگدڑ مچ گئی کفار میں، بولے مسلمانوں سے نہ لڑو، ان سے نہیں جیت سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانے کی جھولی، واہ 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 واہ، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اب یہ سانس روک کے رکنا، یہ جنگ تو حضور جیت گئے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر جو ہے نا مدینے میں ایک عورت نماز پڑھی، دوسری آئی آ کے بولی سن، ایسے دعا مانگ رہی تھی تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں۔ اب جس نے اپنے باپ کی خبر سنی ہے موت کی ہے، اس عورت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا دل پھٹنا کیا ہوگا؟ عجب، وہ تو وہی بتا سکتی ہے نا، مگر سنو خبر دوسری، عشق کے ابھی امتحان اور بھی ہیں۔ بولے سن، تیرا باپ کے ساتھ تیرا جوان بھائی گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ ٹپ ٹپ نہیں بلکہ زور زور سے آنسو گرے، سسکنے لگی، اختیار کھو بیٹھی، ہاتھ کانپنے لگے، کہ تیرا شور گیا تھا نا، اللہ تجھے صبر دے، وہ بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ سجدے میں جا کے بولی مالک میرے شور کی، میرے باپ کی، میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی شہادت قبول فرما۔ پھر بولی اے مالک تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بیٹی بنا دیا، شہید کی بیوہ بنا دیا، شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی ماں بنا دیا۔ لوگوں نے سمجھا لاشیں پڑی ہیں کٹی ہوئی، اس کے باپ کی، بھائی کی، باپ کے جنازے سے لپٹے گی، ماں کے جنازے سے بھائی کے جنازے سے لپٹے گی، اور اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھے گی، اپنے بھائی کے بیٹے کے جنازے سے لپٹے گی۔ مگر نہیں، جدھر شہداء کی لاشیں تھی ادھر نہیں گئی، بلکہ جدھر اونٹنی پر حضور سوار تھے ادھر گئی، حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، اسے دیکھ کے تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرے بیٹے شہید ہو گئے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھی اور روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر جب گئی نا تو پردے میں گئی، باپ کے جنازے پہ کھڑی تھی پردے میں، بھائی کے جنازے میں تھی پردے میں۔ میرے پردے کا کیا ہوا؟ پردہ تیرا اب تک ہے، باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی باپ کو موت آئی ہے، پردے کو تھوڑی موت آ گئی ہے۔ آج کون عورتوں کو پتا ہے؟ میں عورتوں کا یہ بیان اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری بہنیں جاگیں۔ آج لڑکیوں کے دیکھو نہیں، تعلیم کے نام پہ برباد ہو رہی ہیں لڑکیاں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی، مرتدہ بن رہی ہیں۔ کیوں؟ لے لو مزے آپ بھی اپنی زندگی، خوب کھاؤ پیو، آپ کو اور مجھے کیا غم ہے؟ جواب تو دو گے حضور کے بارے میں۔ اس قوم کو شرم نہیں آنی چاہیے جس قوم کی بچی غیر مسلم کے گھر میں اور اس کا علاماتی نشان اپنے سر پہ لگا رہی ہے؟ کیوں لڑکیوں کو طلب صادق نہیں دی؟ سچی طلب دی ہوتی تو لڑکی ایسا نہیں کرتی۔ 6 سال کی بچی مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے ماں کا کردار سنو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے گیا، اس کی ماں آئیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا
اس کے سر پہ ایسے دوپٹہ رکھ دیا. جب دوپٹہ رکھا تو سیدہ زینب نے کہا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اتنا سنا سیدہ زینب رونے لگی اور روئی اور روئی 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 اور روئی. اتنا قلب نازک تھا. نانا کی بات سن کے رونے لگی. سیدہ فاطمہ آئی چپ جانا زینب اب تو سر ڈھک لیا. کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں اس بار اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں. سبحان اللہ. اب بچیاں ناچ رہی گھروں میں انہیں شاباشی دی جا رہی ہے ڈانس بتایا جا رہا ہے اسے. اسکولوں میں تھرکنا سکھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو ہماری بچیوں کو. ارے ان اسکولوں پہ لعنت بھیجو یار قوم برباد ہو رہی ہے. اپنے اسکول کھولو اپنی زکاتیں ڈکیتوں کو مت دو اپنی زکاتیں صحیح جگہ استعمال کرو. کالجز بناؤ اسکول بناؤ اپنی غریبوں کے لیے اپنی قوم کے ہاسپٹل بناؤ. گلی گلی میں جو ڈکیت بیٹھے ہیں نا تو انہوں نے تو اسلام کا چوتھا ستمبھ بھی گرا دیا برباد کر دیا. انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. بچیاں آج تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. میری بہنوں کو کوئی سمجھائے کہ ان کا پردہ ضروری کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو عورت کے لیے اللہ نے نماز الگ کی مرد کے لیے عورت اللہ نے نماز الگ کی. کیوں؟ مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے عورت نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے اور باندھ لے ایسے کر کے. مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ کھول کے ہاتھ اور عورت پڑھے کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ نہیں چاہتا. اس کی جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی یہ کوئی پڑھتا ہو. بیٹے خاموش رہو بچیوں بہت بول رہی بیٹے خاموش رہو. بہت ڈسٹرب کیا تم نے مجھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے تک توجہ ہے کہ نہیں؟ آج عورت کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ آزاد ہونا چاہتی ہوں. کیا ہونا چاہتی ہوں بولو؟ اچھا آپ دیکھو کبھی آپ دنیا کو دیکھو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے ایک کافی اچھی تنخواہ پاتی ہے جو ہوائی جہاز میں جو مہمان نوازی کرتی ہے لوگوں کی. تو یہ ایک بار میں ایک ہی فلائٹ میں جا سکتی ہے. اس کا میک اپ خراب ہو جاتا ہے دوسرے فلائٹ میں الاؤ نہیں ہے. اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے. جسم اپنا ظاہر کرے گی معاذ اللہ. کمپنی کے اس میں یہ ہے اس کے قوانین میں اس کے قانون میں کمپنی کے یہ ہے شرائط میں کہ آپ کپڑے اپنے جسم دکھا کے پہنیں گی آدھے کپڑے پہنیں گی اور جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا آپ مسکرائیں گی. کوئی پانی مانگے گا پانی دیں گی کوئی گرم پانی میں گرم جتنی بار بلائے گا اتنی بار جائیں گی. اور بدتمیز پیسنجر بھی ہوتے ہیں ان کی بدتمیزی برداشت کریں گی جھگڑا کی چیزیں نہیں کریں گی. یہ سب ان کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ جو لڑکیوں کو بٹھایا جا رہا ہے آفس میں آپ دیکھتے نہیں یہ جاہل قسم کے غیر مسلموں کی عادتیں ہیں یہ کہ وہ لڑکیوں کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیا تاکہ گراہک زیادہ آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت سے فائدہ ہی تو اٹھا رہے ہیں. ان کے اس کے جسم کے کپڑے بعض اللہ بیکار کروا دیے اور وہ ایڈ کر رہی ہے کبھی صابن کا اپنے جسم کو کھول کے اپنے جسم کو ظاہر کر کے. بتاؤ یہ کافروں نے انہیں آزاد کیا ہے یا ان کا استعمال کیا ہے؟ بولو اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے عورت کو استعمال کرتے ہیں یہ کفار. انہیں ایڈ کے ذریعے ہر جگہ عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے تاکہ مرد دیکھے اور ہمارا ایڈ ہو اور ہماری یہ چیز زیادہ بکے. اس کے بالکل برعکس ایک عورت وہ ہے جو گھر میں رہتی ہے اس کا شوہر آیا کھانا بنا کے دو اس نے کہا میں کھانا بنا کے نہیں دوں گی میرے پاس اس وقت میری طبیعت نہیں چاہ رہی جاؤ ہوٹل سے لے کے آ جاؤ. بیٹا کہہ رہا امی یہ بنا کے دے دو. میں نہیں بناؤں کل بنا کے دے دوں گی. آرام سے سو رہی ہے جب اس کا دل چاہ رہا اٹھ رہی ہے جب چاہ رہی ہے جب دل چاہ رہا میک اپ کر رہی ہے. مجھے بتاؤ کون سی عورت آزاد ہے؟ جسے نبی نے آزاد کیا ہے وہ آزاد ہے. جسے انگریز نے آزاد کیا ہے وہ بولو کون سی آزاد ہے عورت؟ یہ جس کے جسم کی معاذ اللہ کمائی ہو رہی ہے آزاد ہے. اور یہ کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھیں گی عورتیں اس بات کو یہ قبروں میں جائیں گی. میں نے دیکھا ہے کتنی عورتوں کو اللہ اکبر 25 سال کی عمر میں مر گئی 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ڈریں گی نہیں اللہ سے؟ منہ کیا دکھائیں گی؟ اب تو نعت خوانی منہ ہونے لگی ہے. عورتیں نعت خوانی کر رہی ہیں ماشاء اللہ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. حضور مفتی اعظم فرماتے تھے ایسی عورتیں بدکارہ ہیں ان کی نعت خوانی سننا حرام ہے. لڑکیاں عورتیں معاذ اللہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. حضرت مولا علی سے سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا آخری خواہش کہنے لگی میرے جنازے کو ڈھک کے نکالنا. سبحان اللہ.
جب میرا جنازہ چلے، اچھا عورت کو کتنے کفن کے کپڑے دیے جاتے ہیں اور مرد کو؟ یار اللہ یہاں بھی خیال رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا ہے؟ تیرے پردے کا ہے نا کہ مرد کے جسم کو کپڑے کی کم کی ضرورت ہے اور عورت کے کپڑے کو جسم کو زیادہ۔ نبی پاک کی بیٹی رو رہی ہیں، اسما بنت امیس کہتی ہیں حضرت ابوبکر کی بیوی، میں گئی نبی کی بیٹی، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ موت کے وقت میں 28 سال کی عمر میں حضور کے صدمے کو برداشت نہ کر پائیں، 28 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ کہنے لگی کیوں رو رہی ہیں؟ کہ آپ کو موت کا ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، میں ڈر رہی ہوں کہ جب جنازہ نکلتا ہے تو میت ہلتی ہے، جب میت ہلتی ہے تو پھر لوگ کاندھا بدلتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو میرا جسم اور ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ انتقال کے بعد میرا جب جنازہ لوگ بدلے تھے۔ اسما کہتی ہے میں نے کہا حبشہ میں ڈھک کے جنازہ جاتا ہے، ایسی لے کے جائیں گے آپ کا؟ تو فاطمہ مسکرانے لگی، جو 6 مہینے سے نہیں مسکرائی تھی اپنے ابا کے غم میں، وہ پردے کی بات سن کے مسکرانے لگی۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جیسی نبی کی بیٹی کا وصال ہوا ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ دیکھے نا نبی کی بیٹی کے، تو ہاتھ پہ چکی چلانے کی وجہ سے زخم تھے۔ یہ کون جا رہا ہے دنیا سے جس کے ہاتھ پہ زخم ہے؟ نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، جیسی سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، حضرت عباس حضور کے چچا رونے لگے۔ حضرت ابوبکر بولے کیا ہوا عباس؟ کہنے لگے ابو بکر آج وہ دنیا سے چلی گئی جو پوری پوری رات اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، آج وہ دنیا سے، آج مدینہ سونا ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جب تک ماں کا کردار نہیں بنے گا بچے تبدیل نہیں ہو سکتے، جب تک باپ نمازی نہیں بنے گا بچے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اور آخری باتیں صرف اپنے دوستوں سے، نوجوان لڑکوں سے کر رہا ہوں، 2 منٹ دھیان سے سن لینا۔ کتنے تم نے لاک بنا لی اپنے موبائل میں، فنگر لاک، فیس لاک؟ کوئی ایسا لاک بھی بنائے کہ اپنے گناہ اپنے رب سے چھپا لو؟ یہ جو راتوں میں فلمیں دیکھتے ہو لوگوں، اللہ تمہیں دیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ جو تم فیس بک پہ تصویر دیکھتے ہو نا تمہارا اللہ، اور ایک بات بتا رہا ہوں یہاں پہ، ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ربیع الاول کا مہینہ، تو لوگ کہتے تھے وہ ابھی ربیع الاول مہینہ چل رہا ہے، مگر جب 12 ربیع الاول تھا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے سنا ہے آپ عاشق گھر تشریف لا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ ہمارے گھر اس لائق ہیں جو حضور آ سکے؟ کہاں بٹھا لو گے حضور کو؟ جس گھر میں فلم چلتی ہے اس کمرے بٹھا لو گے؟ اے جس کمرے میں تم گندی تصویریں دیکھتے ہو، انسٹاگرام کی ریلیں دیکھتے ہو، بتاؤ کہاں بٹھا لو گے اس کو؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی۔ اور میری طرف دیکھ کے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے آپ سنتے ہوں گے حضور خواب میں آئے، 5-6 سال پہلے سنے تھے نہیں فلاں کے خواب میں آ گئے، اب نہیں آتے نا؟ کیوں؟ چونکہ آنکھیں گندی ہو گئی۔ اب کیسے آئیں گے حضور؟ اب میرے سرکار کیسے آئیں گے؟ نوجوانوں، عورت کی طرف دیکھنا، حضور فرماتے ہیں کسی غیر عورت کو بری نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ایسی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ سوچو 1% مان لو چلو توبہ قبول نہ ہوئی تو سوچو، اگر آپ نے توبہ ہی تو کی ہے نا گندا دیکھ کے کچھ، 1% مانو توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر جو آنکھیں ایک دن کا برداشت نہیں کری جہنم کی آگ برداشت کریں گی۔ جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا حضور فرماتے ہیں اس نے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا۔ فرماتے ہیں حضور، اور آپ کو بتاؤں کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ اور حضور مثال دیتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ اے راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، کیا تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 20 سال کے لڑکوں کو قبر میں دفن کیا ہے۔ میں نکل آیا ہوں، ہمیشہ میں نہیں نکلوں گا، ایک دن میں بھی قبر میں جاؤں۔ میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا قبر میں، مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، مجھے میرے باپ کی موت کافی ہے بتانے کے لیے کہ تجھے بھی مرنا ہے۔ میرے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، اس کے لکڑ دادا چلے گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو لگتا نہیں آپ کو مرنا ہے؟ موت نے نوٹس لگایا کبھی کسی کے دروازے پر؟ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ اب دعا کر دے بارش ہو جائے۔ جانور بننے لگے، موسیٰ پہاڑ پہ گئے،
کہنے لگے دعا کہ یا اللہ بچے بھوکے بارش کر دے. بارش اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا. کہا کیوں میرے رب؟ اس وجہ سے کہ یہاں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے توبہ نہیں کی, اس نے گناہ کرتا جا رہا ہے. موسیٰ نے کہا وہ کون بدبخت ہے, نکل جلدی سے میری محفل سے, ارے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, نکل جا جلدی سے نیچے کو. چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں, وہ نہیں بولا مگر رونے لگا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, تو ہلکے ہلکے روئے, آواز پیدا نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک معاف کر دے. دیکھ موسیٰ نے کہا نام لے دوں گا, جلدی نکل جا, نام لے دوں گا, تیرا نام الاؤنس کر دوں گا, جلدی نکل جا. بولا مالک اگر موسیٰ نے نام لے دیا کہیں کا نہیں بچے گا, نیچے اتروں گا سب دیکھ لیں گے. میں مانتا ہوں کہ میں نے پوری رات گناہ کیے, میں مانتا ہوں میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, میں مانتا ہوں میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, میں مانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, مگر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے رسوا نہ کر, مجھے رسوا نہ کر. ایسا رویا, ڈر کے ایسا رویا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گرے. آنسو گرنے تھے کہ ادھر سے بارش بھی شروع ہو گئی, سارے بھیگ کے چلے گئے, موسلا دھار بارش ہوئی. موسیٰ نہیں گئے, کہنے لگے مالک بارش. اللہ نے فرمایا ہاں جس نے توبہ نہیں کی تھی اس نے اب سچی توبہ کر لی ہے. پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ کہنے لگے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے تو اب کیا نام بتاؤں گا. تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. قبر میں جائیں گے, اندھیری قبر ہوگی, تنہا قبر ہوگی, حضور کو منہ دکھانا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا. آپ لوگوں میں جتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں, امام حسین کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, ہاتھ اوپر اٹھا لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ, نیچے ہاتھ کر لیں. مالک کے پاس جانا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا. ہمارا کھانا الگ, ماں کا کھانا الگ. کبھی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر نے کہا پیٹ کے بچے, ماں کے پیٹ کے بچے کو گرمی ہو گئی گرمیوں میں؟ نہیں. اندر اتنی ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ انسان بنانے والا کون ہے؟ مسلمان بنانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ اسی رب کے نام پہ کہہ رہا ہوں کتنے لوگ اپنی گردن گڑا دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کریم رحیم رب کے نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے بعد میرے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں, اور جو گردن کٹا دے گا وہ کچھ بھی کر دے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے, آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. آپ کی داڑھی ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. جن کے داڑھی نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں اور باہر نکل کے آ جائیں. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آ جائیں. جو جذبات میں کھڑا ہو وہ نہ کھڑا ہو. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 100 شہیدوں کا. سبحان ایک اللہ, داڑھی سبحان ادھر اللہ. آ جائیں. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی غوث پاک کا دیوانہ؟ داڑھی منڈانے سے بندہ خوبصورت نہیں ہوتا, رکھانے سے ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا, اس کا رنگ, اس کی شان, اس کی آن بان کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا نے ایسا حسن پایا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے حسین ہیں. ادھر آؤ, ادھر آؤ. واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7. کوئی 3 عاشق رسول اور ہوں تو امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. ہے کوئی پیچھے سے کوئی دیوانہ غوث پاک کا؟ ارے اللہ تو دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں, حضور تو دیکھ رہے ہیں. یار 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی میں. حضور کی سنت ہے, ہر ولی کی داڑھی, ہر نبی کی داڑھی. داڑھی فرض نہیں ہے مگر فرض کے برابر والی سنت ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے؟ 8واں عاشق رسول ہے کوئی؟ ایک باری اور کہتا ہوں, زیادہ نہیں کہتا, 7 ہو گئے میری بخشش کے لیے کافی ہیں. میں کہتا ہوں کوئی 2 عاشق رسول اور ہوں, 3 تو یہ 10ویں ہو جائے گی امام حسین کی. ہے کوئی دیوانہ؟ آگے پیچھے سے ماشاءاللہ وہ آ گیا, 1 2 آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے پوری داڑھی ہے پہلے سے, بیٹھ جاؤ. ایک اور کوئی عاشق رسول ہے 10ویں داڑھی والا, 10ویں سنت جو امام حسین کی 10ویں کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں. امام حسین کا فیض ملے گا انشاءاللہ. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ آ جاؤ,
11ویں شریف بھی کر لو, آ جاؤ غوث پاک کی. واہ واہ. ماشاء اللہ. 11ویں شریف والا ہے کوئی عاشق رسول؟ 11ویں والا ہے کوئی؟ 11ویں والے پیر وقت کے ماننے والا کوئی عاشق رسول ہے تو جلدی سے اس محفل میں ذرا ہاں کر کے اٹھ جائے, جلدی سے اٹھے, دیر نہ کرے, اللہ آپ کو جزا دے گا. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ, آ جاؤ. پوری گاڑی کرنے والے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ابھی اور ہوگی انشاءاللہ. آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ذرا وہ ہار ان کے گلے میں ڈالیں گے, ابھی رک جائیں 1 منٹ. آ جائیں بھائی, آ جائیں ذرا قاری صاحب. ہاں ذرا آ جائیں بھائی. کوئی اور عاشق رسول ہو تو وہ بھی آ جائے. فیض مل گیا غوث پاک کا سب کو ماشاءاللہ. آئے 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 آئے. سبحان اللہ تو بولے آپ لوگ, تو سبحان اللہ بولے یار. داڑھی نہیں رکھا سکتے, سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں نا, بولے نا یار. خسروی اچھی لگی نا, سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ. خسروی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ماشاءاللہ. لائیے خالد صاحب, ڈالیے بھائی, آئیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کو. انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ, ہے نا. آج کے بعد رکھائیں گے انشاءاللہ پوری. آ جائیں, آ جائیں. پہلے وہ بزرگ آئیں گے, سب سے پہلے آپ آئیے. آئیے ماشاءاللہ. یہ دیکھو برکت والے انسان ہیں, سب سے زیادہ برکت والے یہی انسان ہیں. یہ سب سے پہلے مبارک. آ جائیں, اور آ جائیں, اور آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں بھائی. یہ علماء آپ کے ہاتھ, آپ سب برکت والے لوگ ہیں. میں تو بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہوں. آئیے. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لہد روشنی کے لیے. واللہ, پورا مجمع. واللہ 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 واللہ. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ چراغ لہد روشنی کے لیے. چھوٹی داڑھی رکھانا مڑانا ایک ہی برابر, پوری رکھانی ہے انشاءاللہ, ہے نا. میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا پوری رکھانی ہے, ہے نا. پوری ایک مشت انشاءاللہ, ہے نا. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اڑوا رہا ہوں, نیت جو کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. کون رہ گئے؟ ماشاءاللہ. ہمیشہ مسئلہ کے حالت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جو بیمار ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو بے گھر ہوں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. آپ نے بڑی مہربانی کی, میرے جیسے بیکار آدمی کی تقریر سن لی. آپ سننے والے اچھے تھے, میں نے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو, کچھ بری بات لگ گئی ہو, میں خادم ہوں آپ کا, تو خادم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. میری کوئی حیثیت اوقات نہیں, اور ویسے بھی آپ کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ ایسی زبان دے دے کہ اس کرسی کا حق ادا کرنے لگوں اور اس رتبے کا حق ادا کرنے لگوں. یہ بہت بڑا جگہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, میری خطاؤں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, مدینے کی حاضری عطا فرمائے. پڑھے ان سب کمیٹی والوں کو اللہ خوشیاں دے, جنہوں نے لڑکوں نے پروگرام کرایا, اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی. پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. اما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اٹھ کے نہ جائیں, ابھی ایک حضرت کی تقریر اور ہونی ہے, اور وہ جتنی دیر چاہیں گے تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی. مجھے جو حکم دیا گیا تھا میں نے اپنی بالکل جو ہے نا کریکٹ جو ہے نا 1 بجے تقریر اپنی
الحمدللہ سارے کام نپٹا کے ختم کر دی. مجھ سے کہا گیا تھا 1 بجے ختم کر دینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم جنہوں نے داڑھی کی نیت کی ہے انہیں سب کو استقامت عطا فرمائے اور سنت کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن غوث الاعظم کے سائے میں اٹھائے, ان کے جھنڈے کے سائے میں اٹھائے. یہ سب علماء ان کا احترام کیجئے, سب سروں کے تاج ہیں, ان سے محبت کیجئے, ان سے محبت جنت تک آپ کو لے کے جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت خطاب. اب آپ حضرت کہیں اٹھ کر نہ جائیں, بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے معزز مہمان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شمشیر رضا صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں. استقبال نعرہ گونج میں کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام, برادران ملت اسلامیہ, اسٹیج پر رونق افروز علماء اہل سنت, بالخصوص آل رسول, اولاد غوث اعظم حضور سید شہابت میاں قبلہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کا خطاب با کمال اور ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آپ حضرات نے سنا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو جاؤں گا. اب حضرت کے بعد میں خطاب کرنا ہمارے بس کی بات کہاں, کیونکہ بچپن سے ہم نے حضرت کو سنا ہے. ماشاءاللہ میں بھی حضرت کے علاقے سے ہی تعلق رکھتا ہوں. ان کی تقریر سن سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں, مدارسوں میں بھی سنتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. تمامی حاضرین مجلس, سامعین کرام, بزرگ حضرات, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.